ہم اللہ تعالیٰ کے نام ایجاد نہیں کر سکتے اپنی طرف سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ ما ورائے عقل ہے، اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، اسماء ہیں، اس کا تعلق علم غیب سے ہے۔ کس سے ہے؟ امور غیبیہ سے ہے۔ جتنا اللہ نے بتایا ہے یا رسول نے ہمیں بتایا ہے اسی کو ہم کافی سمجھیں گے، بس اس میں ہم اپنی طرف سے اور ایڈ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ کے یہ نام ہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن یا حدیث میں اس کا بیان ہو، قرآن اور حدیث سے اس کی دلیل ہو۔ جس نام کی دلیل نہیں ہے قرآن یا حدیث سے، ہم اسے اللہ کا نام نہیں کہہ سکتے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ ہے آج کا قاعدہ۔ ٹھیک ہے؟ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے ہیں اسماء حسنہ یعنی اچھے اچھے نام۔ فَادْعُوهُ بِهَا، لہٰذا تم اللہ کو انہی ناموں کے ذریعے سے پکارو۔ ٹھیک ہے؟ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ الحاد کرتے ہیں، تم ان سے برطرف ہو جاؤ، ان سے تم بیزار ہو جاؤ، ان سے الگ تھلگ ہو جاؤ، ان سے بری ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے؟ ان سے تعلق نہ رکھو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جو عمل کرتے ہیں انہیں ان کا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ ٹھیک ہے؟ یہ سورہ اعراف آیت نمبر 180 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا ہے؟ الحاد سے منع کیا ہے۔ اللہ کے اسماء میں، ناموں میں الحاد منع ہے۔ الحاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ناموں میں الحاد، اللہ کے ناموں میں الحاد میں کئی چیزیں آتی ہیں۔ آج کے درس میں ان تمام چیزوں کا ذکر نہیں کروں گا۔ اللہ کے ناموں میں الحاد میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کو ایسے نام سے پکارا جائے جو اللہ نے بیان نہیں کیا ہے یا رسول نے بیان نہیں کیا۔ اللہ کے لیے ایسا نام ایجاد کیا جائے، اللہ کے لیے ایسا نام ثابت کیا جائے جس کا ذکر قرآن یا حدیث میں نہیں آیا، یہ بھی الحاد ہے۔ یہ بھی اللہ کے ناموں میں کیا ہے؟ الحاد ہے، الحاد ہے۔ چنانچہ اس کی تفسیر میں امام بغوی کہتے ہیں کہ الالحاد فی اسماء اللہ تسمیتہ بما لم یتسمى به ولم ينطق به کتاب اللہ ولا سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بغوی مشہور مفسر گزرے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نام میں الحاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو وہ نام دیا جائے جو اللہ نے بیان نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جس کے بارے میں اللہ کی کتاب یا رسول کی سنت خاموش ہے، اسے اللہ کا نام نہیں کہا ہے، وہ نام اللہ کو دیا جائے، یہ اللہ کے نام میں الحاد ہے اور اسے منع کیا گیا۔ الحاد کون کرتے تھے؟ مکہ کے کفار و مشرکین اللہ کے ناموں میں الحاد کیا کرتے تھے۔ الحاد کا کئی معنی ہے، اس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں اضافہ کرنا، اپنی طرف سے ایڈ کرنا، یہ بھی الحاد میں سے۔ مکہ کے کفار مشرکین الحاد کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نام میں چینج کرتے تھے۔ ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی الحاد ہے، اللہ کے ناموں میں چینج کرنا، یعنی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں گھٹانا بڑھانا اور اپنی طرف سے تبدیلی کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا نام اللہ، یہ کیا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے، اصل نام ہے اللہ۔ مشرکین نے اللہ کے اس نام سے ایک نام نکال لیا۔ کیا نام نکالا انہوں نے؟ لات، اللات۔ ٹھیک ہے؟ اللہ کا ایک نام ہے العزیز، مشرکین نے اس نام سے ایک دوسرا نام نکال لیا، العزا۔ العزا اللہ کا نام ہے ایک المنان، مشرکین نے اس نام سے منات نام رکھ دیا اللہ کا۔ یہ تینوں بت کے نام تھے ان کے، لات، منات اور عزا، ہے نا؟ قرآن میں ان کا بیان آیا ہے۔ اور ان بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ یہ حقیقت میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سب اللہ کے نام، جبکہ اللہ نے یہ نام نہیں رکھے اپنے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ سے لات اور العزیز سے عزا اور المنان سے منات نکال لیا۔ تو اس کو اللہ نے الحاد کہا، یہ الحاد ہے اللہ کے ناموں میں، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اسی الحاد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے ناموں میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا، اللہ کا نیا نام اپنی طرف سے ایجاد کرنا، اللہ کا نام اپنی طرف سے بنانا، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے ناموں میں کیا ہے؟ الحاد ہے۔ امام حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ من الالحاد فی اسمائہ تسمیتہ بما لم یرد فی الکتاب او السنت الصحیحہ، کہ اللہ کے ناموں میں الحاد میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کو ایسا نام، اللہ کا ایسا نام رکھا جائے جو کتاب میں اور سنت میں یعنی قرآن میں اور صحیح حدیثوں میں جس کا بیان نہیں آیا، وہ نام اللہ کا رکھا جائے اپنی طرف سے۔ یہ بھی اللہ کے ناموں میں الحاد ہے، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، جو کہ مشرکین کا کام تھا۔ اسی طرح سے
امام ابن حزم کہتے ہیں کہ منع تعالی ان یسمى الا باسماء الحسنى واخبر ان من سماه بغیرها فقد الحد، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ اس کا کوئی نام رکھا جائے، اسماء حسنہ کے علاوہ کوئی اور نام رکھا جائے، یعنی اسماء حسنہ جس کا بیان قرآن حدیث میں آیا ہے اس کے علاوہ بھی اللہ کا نام رکھا جائے اپنی طرف سے، اس سے منع کیا ہے اللہ نے منع کیا ہے، اور خبر دی ہے اللہ نے کہ جو اللہ کا نام رکھے گا اسماء حسنہ کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی نام رکھے گا تو اس نے کیا کیا؟ الحاد کیا، وہ ملحد، اس نے ملحد کا کام کیا، بے دینی کا کام کیا۔ ملحد کس کو کہتے ہیں؟ بے دین کو۔ تو بہرحال اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے نام میں الحاد کرنا جائز نہیں ہے، اور اللہ کے نام میں الحاد میں سے تفسیر سے ہمیں معلوم ہوا یہ بھی ہے کہ اللہ کے ناموں میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا، اللہ کا نام ایجاد کرنا۔ اسی طرح سے اللہ کا نام ہم اپنی طرف سے نہیں رکھ سکتے ہیں، اس کی دلیل اور بھی ہے۔ اس کی دلیل یہ بھی ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، کیا مطلب ہے اس کا؟ تمہیں جس کا علم نہیں ہے، جس کا نالج نہیں ہے، جس کی جانکاری نہیں ہے، تم اس کے پیچھے مت پڑو۔ اب اللہ کے نام کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، ٹھیک ہے؟ جتنا اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے اسماء حسنہ کے بارے میں ہمیں اتنا ہی معلوم۔ اب اس سے آگے ہم اپنی طرف سے اندازہ لگائیں گے کہ یہ بھی اللہ کا نام ہو سکتا ہے، یہ بھی اللہ کا نام ہو سکتا ہے، تو اس سے اللہ نے منع کیا۔ یہ امور غیبیہ میں دخل دینا، یہ غیب کی چیز ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ یہ اللہ کا نام ہے، پھر بھی ہم اس کو کہیں کہ یہ اللہ کا نام ہے، یہ تو غیب کا دعویٰ کرنا ہو گیا۔ جو نام اللہ نے اپنا نہیں رکھا ہے اس کو کہنا کہ یہ اللہ کا نام ہے، یا اس کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا اللہ کا نام سمجھ کر، یہ غیب کا دعویٰ کرنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے بارے میں کون جانتا ہے سب سے زیادہ؟ خود اللہ جانتا ہے نا؟ انتم عالم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے بیان کیا۔ اللہ کے بعد اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو نام اللہ نے نہیں بیان کیے یا اس کے رسول نے نہیں بیان کیے اسے ہم اللہ کا نام کہتے ہیں، تو گویا کہ ہم اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ اللہ کا نام ہوتا تو کیا اللہ نہیں جانتا تھا؟ اللہ نے کیوں نہیں بتایا؟ کیا رسول نہیں جانتے تھے؟ ٹھیک ہے، تو اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کا نام ایجاد نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری آیتیں ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 33 میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ قل انما حرم ربی، تم کہہ دو کہ میرے رب نے حرام کیا ہے۔ بہت ساری چیزوں کا تذکرہ آیا ہے اس آیت کے اندر کہ یہ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ کہا کہ الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، فحش کام، فحش باتیں ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، یہ حرام ہے۔ والاثم، اور گناہ کا کام، والبغی بغیر الحق، اور ناحق ظلم کرنا کسی پر، ٹھیک ہے، سرکشی کرنا۔ وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا جس کے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ اور آخر میں فرمایا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کہو جو تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ کے بارے میں ہم جو نہیں جانتے ہیں وہ اگر ہم اللہ کے بارے میں کہیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ حرام کام ہو جائے گا، اللہ نے اس سے منع کیا۔ اب اللہ کے یہ نام ہیں جو قرآن حدیث میں نہیں آئے ہیں، اگر ہم زبردستی رکھ رہے ہیں اللہ کے نام تو یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہم کر رہے ہیں، یہ حرام کام ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم اللہ کے بارے میں نہیں جانتے۔ ہم اللہ کے بارے میں کیسے، سورس کیا ہے جاننے کا اللہ کے بارے میں؟ یا تو قرآن ہے یا حدیث ہے۔ قرآن حدیث کے ذریعے ہم اللہ کے بارے میں جان سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ توقیفی ہے یہ معاملہ اللہ کی معرفت۔ تو جو نام قرآن حدیث میں نہیں ہے، اللہ کے رسول نے نہیں بیان کیا اللہ کے، ہم انہیں اللہ کا نام نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے بارے میں ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ اس کے رسول نے بیان کیا، باقی ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، انسانوں کو اتنا علم نہیں دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں احاطہ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ یہ توقیفی ہیں، اور قرآن اور حدیث میں جتنے نام آئے ہیں انہی کے ذریعے سے ہم اللہ کو پکار سکتے ہیں، باقی دوسرے نام اپنی طرف سے ایجاد ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں، اللہ کے اور بھی نام ہیں جو قرآن حدیث میں نہیں آئے ہیں، لیکن ان ناموں کو صرف اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ قرآن حدیث میں جتنے نام آئے ہیں ان سے اور بھی زیادہ نام ہیں اللہ کے، لیکن وہ کیا کیا ہیں اللہ نے ہمیں نہیں بیان بتایا ہے، اس لیے ہم نہیں جانتے،
لہٰذا ہم اپنی طرف سے کچھ نام ایجاد کر لیں اور کہیں کہ یہ اللہ کے نام ہے، یا ان کے ذریعے سے ہم اللہ کو پکاریں، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے کہ ہم اللہ کے اپنی طرف سے نام رکھیں، اور اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے نام رکھ کر اپنی طرف سے ان کے ذریعے سے ہم اللہ کو پکاریں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ الحاد ہوگا، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ غیبی امور میں دخل دینے والی بات ہوگی۔ بھائی جنت اور جہنم کے بارے میں اپنی طرف سے ہم کچھ کہہ سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیب میں سے ہے نا، اتنا ہی ہم جانتے ہیں جتنا اللہ رسول نے بیان کیا۔ قبر اور برزخ کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں جتنا قرآن حدیث میں بیان ہے ہم اتنا ہی بیان کریں گے، اپنی طرف سے ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ غیب کی چیزیں ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے نام کے بارے میں بھی ہے کہ اللہ کا نام ہم ایجاد نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں، کچھ لوگوں نے اللہ کے نام ایجاد کر رکھے ہیں اور ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جیسے خدا جو ہے نا، انڈیا پاکستان میں لوگ کہتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اللہ کے لیے اور پکارتے بھی ہیں اس کے ذریعے سے اللہ کو، یا خدا، اے خدا۔ تو یہ مناسب نہیں، درست نہیں، اس لیے کہ خدا اللہ کا نام نہیں ہے۔ قرآن یا حدیث میں لفظ خدا اللہ کا نام نہیں آیا، لہٰذا ہم اسے اللہ کا نام نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی اس کے ذریعے سے ہم اللہ کو پکار سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں کے ذریعے سے تم اللہ کو پکارو، یعنی اس کے علاوہ دوسرے ناموں سے ہم اللہ کو نہیں پکار سکتے۔ خدا اسماء الحسنیٰ میں سے نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ خدا اللہ کا نام ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و حدیث سے۔ جب یہ اللہ کا نام نہیں ہے تو ہم اسے اللہ کا نام نہیں کہہ سکتے، یا اس کے ذریعے سے ہم اللہ کو نہیں پکار سکتے۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے یزدان یا اہرمن، یہ تین نام جو ہے نا، خدا، یزدان، اہرمن، یہ سب فارسیوں نے نام رکھے تھے اللہ کے، ایران میں فارسیوں نے، اہل فارس نے، یہ سب نام انہوں نے ایجاد کیے ہیں۔ اللہ اس کے رسول نے یہ نام نہیں بتائے اللہ کے، لہٰذا ان ناموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہندو لوگ بہت سارے نام رکھے ہوئے ہیں اللہ کے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ سب بھی اللہ ہی کے نام ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مطلب رام رحیم دونوں ایک ہے، کہتے ہیں نا، بہت سارے مسلمان بھی کہتے ہیں رام رحیم دونوں ایک نہیں ہے، شرک ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ رحیم اللہ تعالیٰ ہے اور رام یہ اللہ نہیں ہے، یہ تو انسان تھے۔ تو ایشور یا بھگوان یا وشنو یا شیوا یا درگا، سرسوتی، لکشمی اور پاروتی اور گنیش، یہ سب جو برہما، یہ سب اللہ کے نام نہیں ہیں اور ان کے ذریعے سے اللہ کو نہیں پکار سکتے۔ یہ الحاد ہو جائے گا، یہ کفر اور شرک میں داخل ہو جائے گا۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے مسلمانوں کو، ٹھیک ہے؟ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی اللہ ہی کے نام جیسے ہیں، یا جب ہم یہ بولتے ہیں تو اس سے مراد اللہ ہی ہوگا، یہ سب غلط ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے انگریزی میں گاڈ کہتے ہیں، انگریزوں نے ایجاد کیا ہے یہ اللہ کے لیے نام۔ یہ سب جو نام بیان کیے گئے، بھگوان، ایشور، برہما اور وشنو، شیوا، یہ سب ہندوؤں نے ایجاد کیے ہیں، اور گاڈ اور اس طرح کے جو لارڈ، گاڈ اور کیا کیا ہوتے ہیں، یہ سب انگریزوں نے ایجاد کیے ہیں، لہٰذا یہ اللہ کے نام نہیں ہو سکتے، ان کے ذریعے سے ہم اللہ کو نہیں پکار سکتے۔